تقاضا ہے اور یہ جائز ہے، لیکن میں اسے اگلی بات کرنے لگا ہوں، جو امام علی مقام نے مانگا نہیں وہ تو سب کر رہے ہیں۔ جو امام علی مقام نے ہم سے مانگا نہیں تھا وہ سب کر رہے ہیں، اور جس کے لیے سر دے دیا وہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ جس کے لیے سر دے دیا، جس کے لیے عباس کے بازو کٹ گئے، ننھی سکینہ پیاسی رہی، اصحاب شہید ہو گئے، اس کی طرف توجہ ہی کوئی۔ حسین نے سر اس لیے دیا تھا بس پانی پیتے، دودھ پیتے اور پلاتے رہنا۔ یار حسین سے بڑا بھی کوئی گدی نشین تھا، حسین سے بڑا بھی کوئی پیر تھا۔ زمانے کے پیر وہ داتا صاحب سے لے کر حضور سلطان باہو اور حضور غوث اعظم سے لے کر بابا فرید تک، زمانے کے پیر جس در کے فقیر ہوں اسے حسین کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ حسین سے بڑا پیر کون تھا؟ جس کے پاس گدی امام الانبیاء کی تھی۔ مگر حسین نے کہا اگر میں بھی نذرانے ہی لیتا رہوں اور ہاتھ ہی چمواتا رہوں تو امت کو درس وفا اور درس عمل کیسے ملے گا؟ امام علی مقام نے کربلا میں جا کر سجدہ بھی کر کے دکھایا اور قرآن بھی پڑھ کر دکھایا کہ یہ جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اور اب میرے آقا تاجدار کائنات نے قرآن پڑھنے والوں کو کس اعزاز سے نوازا۔ میں بڑی آہستہ سے حدیث آپ نے سنی ہوگی لیکن آج اس اینگل سے سنیں ذرا اس موضوع پر۔ میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ بولیں انبیاء۔ اب ایک بات کروں، تصور کریں کوئی کسی کا وارث، کوئی کسی کا وارث، سمجھ رہے ہیں یار بات؟ کوئی کسی کا وارث، کوئی چودھری کا وارث، کوئی سرمایہ دار کا وارث، قرآن والے مصطفیٰ کے وارث۔ ہائے 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 ہائے، قرآن والے مصطفیٰ۔ یار جملہ دوبارہ بولیے، کوئی کسی کا وارث، کوئی کسی کا وارث، قرآن والے مصطفیٰ کے وارث، مصطفیٰ کے وارث۔ اور میرے آقا تاجدار کائنات نے اس سے آگے فرمایا کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کا علم جن کے پاس ہوتا ہے ان کا مقام کیا؟ میرے آقا نے فرمایا من زار عالما فقط زارنی، من جلس عالما فقط جلسنی۔ ارے قرآن سے تعلق جوڑنے والوں کا مقام یہ ہے جو قرآن والوں کی مجلس میں بیٹھ جائے وہ ایسے ہے جیسے مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھا ہوا۔ جس نے قرآن والوں کو دیکھا اس نے ایسا ہے جیسے مجھے دیکھا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں جب ہماری زبان کسی قرآن والے کے متعلق بات کریں اس حدیث کا خیال کیجئے گا کہ رسول نے اس کو اپنا کہا ہے، اسے اپنا کہا ہے۔ اور میں قاری صاحب مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی آج تک، یہ پاکستانی قوم کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہم پنجاب میں بھی، میں کل فجر کے بعد میں وزیر آباد کے اندر میرا درس تھا، پھر عصر کے بعد حافظ آباد، ابھی ہم رات پہنچے ابھی آپ کے پاس۔ تو پورا پنجاب اور پاکستان میں جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کیا ہی بات ہے، مزے تا توڑے نے، توڑے نے اللہ نے دیتا ہی بڑا ہے، کاراں چ پھر دے ہو، عزت بھی اللہ نے دیتی، قرآن دے نال تعلق بھی دیتا، کھانے بھی ہر روز رنگ برنگے کھاندے ہو۔ یہ ہے نا ایسی باتیں ہم کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا۔ اب ذرا بات سنیے گا جو میں کرنے لگا ہوں، مزے تو میں ان کو توڑے نے، مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک طرف کہتے ہو اللہ نے دیا بڑا ہے ان کو، قرآن والوں کو، اور جب کوئی کہہ دے بچے کو حافظ بنا دو تو کہتے ہیں بھوک سے مر جائے گا۔ سمجھیے بات، ایک طرف کہتے ہیں رب نے دیا بڑا ہے ان کو، کوئی کہہ دے بچے کو قرآن حفظ کروا لو، قرآن کی تعلیم، کہتے ہیں جی بھوک سے مر جائے گا، اس کا سکوپ نہیں ہے۔ تو یہ کیا تضاد ہے بھائی؟ یا ادھر کی بات مانو یا ادھر کی بات مانو۔ اب وہ بھوک سے مرتا ہے یا نہیں، میں کہوں گا تو شاید آپ نہ مانیں کہ ایک بشر کی بات ہے، آپ سبحان اللہ بولے، میں حضور سے پوچھتا ہوں
ایک لڑکا تھا، وہ میرے آقا، حدیث پاک ہے، میرے ایک لڑکا تھا، وہ آتا تھا آقا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں قرآن سیکھنے کے لیے، حضور دے کول ہی بیٹھا رہندا سی، سرکار کے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا۔ کس لیے؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ اس کا بڑا بھائی تھا، وہ سوچنے لگا میں بازار جاتا ہوں، پسینہ بہاتا ہوں، کام کرتا ہوں، رزق کماتا ہوں، اے بیٹھا ہی رہندا ہے، یہ بیٹھا رہتا ہے۔ وہ چلا گیا آگے آقا تاجدار کائنات کے بعد، یا رسول اللہ مجھے فقیر کی بھی بات سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ آقا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے جو آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن سیکھنے کی گھر سے بیٹھا رہتا ہے، مگر اس کو یہ بھی تو سمجھائیں کہ یہ بازار میں جائے، کام کرے، تجارت کرے، رزق کمائے، اور بیوی دا بھی تو پیٹ پالے گا، بچوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ کل کو شادی بھی تو ہونی ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے جب سنا نا، میرے آقا نے فرمایا او سن، تیرے گھر کے اندر جو رزق آ رہا ہے اسی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ رسول کی زبان کہے کہ مل ہی قرآن والوں کے صدقے رہا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، تو مجھے یہ بتائیں پھر جو نبی کی بات نہ مانے وہ کس کی مانے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ آؤ، اچھا ایک اور آپ کے سامنے بات کروں، یہ بات بھی بڑی، میں چونکہ حقائق کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر دو قسم کے لوگ، یا یوں کہوں کہ دو قسم کی اولادیں پائی جاتی۔ یہ بند کریں یار موبائل، کس کا بات؟ چلیں کوئی بات نہیں، کوئی ایزی، ریلیکس ہو کے کر لیں۔ نعرہ لگائیں جی ایک ذرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اب ذرا بات سنیے گا، ہمارے معاشرے میں دو قسم کی اولادیں ہیں اور دو ہی قسم کے والدین پائے جاتے ہیں۔ ذرا سنیے گا، ایک وہ اولادیں ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو فقط دنیا پڑھائی، توجہ، اور ایک وہ ہیں جن کو دین پڑھایا اور ساتھ دنیا بھی پڑھا دی۔ اب فرق کیا پڑا ہے؟ توجہ یار، میرا جملہ یہ بڑا سوچ بچار اور تدبر کے بعد یہ درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جن کے بچے اور اولادیں پڑھتی ہیں فقط دنیا، یہ حقیقت کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر 20 مثالیں بھی دے سکتا ہوں، لیکن آپ خود کہیں گے کہ فرحان بھائی ہاں آپ حق بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں۔ جن کی فقط دنیا پڑھتی ہے اولاد، دنیاوی تعلیم، ان کے ماں باپ کو یہ فکر ہمیشہ لگی رہتی ہے ہم سے کہیں بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب شادی ہو گئی ہے، اب یہ نہیں کرنا، اب یہ نہیں کرنا، بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ جن کی اولادیں پڑھتی ہیں فقط دنیا، ان ماں باپ کو فکر ہوتی ہے بچہ ناراض نہ ہو جائے، اور جن کی اولادیں پڑھتی ہیں قرآن، ان بچوں کو فکر ہوتی ہے کہیں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ فرق ہے یا نہیں زمین آسمان کا؟ تو یہ جو باپ کی فکر بچے کو لگی ہے، یہ کہاں سے لگ گئی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ہاں یہ جملہ سنیے گا، یہ عظمت قرآن ہے۔ ہائے 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 ہائے، عظمت قرآن کا تعلق بیان کے ساتھ نہیں ہے، اور سمجھیے یار اس بات کو، عظمت قرآن کا تعلق، یہ عظمت کیا ہے کہ کوئی بیان کرتا رہے، آپ کوئی بھی کتاب رکھ لیں اس کی فضیلت بیان کرتے رہیں۔ اصل عظمت بیان کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی، عمل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، جس کو پڑھ کر زندگی میں انقلاب بپا ہو جائے، تبدیلی آ جائے، انسان لوگ کہیں کہ اسے کیا ہو گیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو بھی قرآن پڑھ جائے، یقین کریں چٹائیوں پر بیٹھ کر حفظ کرنے والے، دالیں کھانے والے، سوکھیاں روٹیاں کھانے والے، کیا ہی مقام ہوتا ہے جب کوئی باپ کے ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے، جب کوئی اپنے ماں کے ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ تعلیم تو قرآن کی بھی تعلیم ہی تھی، دنیا کی بھی تو تعلیم ہی تھی، مگر یہ فرق کیوں پڑ گیا؟ مگر یہ فرق اس لیے پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی حقیقت کو قرآن میں رکھا۔ آپ نے زمانے اپنی اولادوں کو ہر چیز کے قریب کیا، مگر حقیقت سے تو دور کر دیا۔
تو جب آپ کی اولاد حقیقت سے دور ہے تو اسے جب پتہ ہی نہیں کہ باپ ہوتا کون ہے، وہ ادب کہاں سے کرے گی؟ وہ کیا آپ کی بات سنیں گا؟ اور آپ تصور کریں ذرا سوچ کر کہ یہ قرآن کی تربیت اور قرآن کی تعلیم کتنی ضروری اور کتنی امپورٹنٹ ہوگی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا